صدر مملکت کے آفیشل سیکرٹ بل پر دستخط کے بعد شاہ محمود قریشی گرفتار، پولیس کی بھاری نفری نے اسلام آباد میں ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کیا۔ ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر منتقل، آج ڈیوٹی مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت پہلا مقدمہ درج۔ سابق وزیر خارجہ اور سابق وزیر اعظم کے خلاف ایف آئی آر 15 اگست کو درج کی گئی۔ ایف آئی آر کے مطابق دونوں افراد نے خفیہ سرکاری دستاویز کی معلومات افشاء کی، اپنے مذموم مقاصد کے لیے حقائق کو مسخ کیا۔ ملزمان نے ذاتی مفاد کے لیے حقائق کو توڑ مروڑ کر ریاستی سیکیورٹی کو خطرہ میں ڈالا۔ چیئرمین تحریک انصاف نے وزیر اعظم آفس کی سائفر کاپی بھی غائب کر دی۔ سائفر کی کاپی تاحال چیئرمین تحریک انصاف کے قبضے میں ہے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ملزم کا ٹرائل خصوصی عدالت میں ہوگا۔ خصوصی عدالت 30 دن کے اندر سماعت مکمل کر کے فیصلہ کرے گی۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف آج لندن پہنچیں گے۔ نواز شریف سے اہم ملاقات ہوگی۔ سیاسی صورتحال اور آئندہ کے لائحہ عمل کے حوالے سے بات چیت متوقع۔ لندن میں موجود سابق وفاقی وزراء بھی نواز شریف اور شہباز شریف کی ملاقات میں شریک ہوں گے۔ ملاقاتوں میں نواز شریف کی وطن واپسی پر گفتگو متوقع۔ آئندہ الیکشن میں پی ٹی آئی کا صفایا نہ کیا تو نام بدل دینا۔ پرویز خٹک کا پارٹی کے پہلے جلسے سے خطاب، کہا میری وجہ سے پی ٹی آئی اقتدار میں آئی تھی۔ نوجوانوں، آپ کو غلط فہمی ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نیا پاکستان بنائے گا۔ اس نے میرے جیسے بندے کو بھی بیوقوف بنایا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے اپنے کارکنوں کو گمراہ کیا۔ جب پی ٹی آئی چھوڑی تو کچھ بچے سوشل میڈیا پر بیٹھ کر گالیاں دیتے ہیں۔ لیڈر نے انہیں تمیز اور تہذیب نہیں سکھائی، جو کہتے تھے کہ پرویز خٹک اکیلا ہے، آج وہ اکیلا ہے اور نوشہرہ میرے ساتھ ہے۔ وہ غرور کرتا ہے اور اللہ غرور کو پسند نہیں کرتا۔ حکومت میں آنے کے بعد میرا کام پی ٹی آئی کو روکنا تھا اور میں اس میں کامیاب بھی ہوا۔ سابق وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں پی ٹی آئی فتنے کو ہم نے غیر قانونی کاموں سے روکا۔ اگر یہ لوگ ڈی چوک پہنچ جاتے تو ریڈ زون کو بھی توڑ دیتے۔ سانحہ جڑنوالا کے بعد شہر میں زندگی معمول پر آنے لگی۔ لٹے پٹے متاثرہ مسیحی خاندانوں کی ٹوٹے پھوٹے گھروں میں واپسی شروع۔ افسوسناک واقعہ کے بعد گلیاں تک صاف نہ ہوئی، لیکن بند سرکاری اور نجی ادارے کھل گئے۔ نمناک آنکھوں اور خاموش اونٹوں سے جلائے گئے گھروں کو لوٹنے والے حیران کہ ان کے آشیانے کس جرم کی پاداش میں جلائے گئے۔ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے رینجرز کی 2 کمپنیاں اسٹینڈ بائی۔ آئی جی پنجاب کی قیادت میں جڑنوالا میں تمام مسالک کے علماء کرام، امن کمیٹی کے ارکان کا گرجا گھر کا دورہ۔ ڈاکٹر عثمان انور نے جلائے گئے گرجا گھر کی تعمیر کے لیے کام کا افتتاح کیا۔ علماء کرام اور امن کمیٹی کے ارکان نے تعمیر نو کے کام کا آغاز اپنے ہاتھوں سے کیا۔ آئی جی پنجاب نے کہا جڑنوالا میں قیامیان کے لیے علماء کا یہ عمل انتہائی اہم ہے۔ نگران وزیر اعظم بھی جڑنوالا کا دورہ کریں گے۔ حملوں میں ملوث مزید 17 ملزمان کو گرفتار۔ مسلمان گرجا گھروں میں حملہ کرنے والوں کے خلاف جہاد کریں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سانحہ جڑنوالا کے مسیحی متاثرین سے گفتگو، کہا کوئی مسلمان ایسا نہیں جو حضرت عیسیٰ کو پیغمبر نہ مانے۔ آپ کو چرچ بنانے کا اتنا ہی حق ہے جتنا مسلمانوں کو مسجد بنانے کا ہے۔ گمراہوں کے بے ہنگم ہجوم کا یہ اقدام بانی پاکستان کی اقلیتوں کو دی گئی ضمانت کی بھی خلاف ورزی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جڑنوالا میں عیسیٰ نگری کا دورہ کیا، متاثرین سے ملاقات کی، متاثرین کی نقد مالی امداد کی۔ ان کی اہلیہ نے متاثرین میں راشن تقسیم کیا۔ جڑنوالا واقعے میں پولیس کی غفلت پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ برہم، سٹی پولیس افسر فیصل آباد عثمان گوندل کی بھی سرزنش، کہا آپ کو تو یہ بھی ٹھیک سے علم نہیں کہ واقعہ کب ہوا۔ پولیس دوران واقعہ بروقت اقدامات کرنے میں کیوں کامیاب نہیں ہوئی؟ متعلقہ پولیس افسر کو بھی شامل تفتیش کیا جائے۔ گلیاں صاف نہ ہونے پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ڈپٹی کمشنر پر برہم، ڈپٹی کمشنر کو کرسچن کالونی کی گلیاں فوری صاف کرنے کی ہدایت۔ کئی متاثرین حالات بیان کرتے ہوئے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے۔ دریائے ستلج میں سیلاب کی صورتحال برقرار۔ بنگلہ امیر سنگھ کے قریب دفاعی بند ٹوٹنے سے سینکڑوں ایکڑ فصلیں زیر آب۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق سیلابی صورتحال کا انحصار ہریکے اور فیروز پور میں بہاؤ پر ہے۔ گنڈا سنگھ کے مقام پر پانی کی سطح 23 فٹ، بہاؤ 2,69,000 کیوسک۔ ہر سلیمانکی میں آئندہ 24 گھنٹوں میں انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کا خطرہ۔
ہڈ اسلام میں 22 اگست سے انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کا خطرہ، دریائے ستلج سے ملحقہ اضلاع کی انتظامیہ ہائی الرٹ، عوام کی نقل و حمل محدود کرنے کے لیے اقدامات جاری، اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کو دریا کے بند اور پشتے مزید مضبوط بنانے کی ہدایات، ضلع قصور کے 50 دیہات زیریاب، کنگن پور میں حفاظتی بند ٹوٹنے سے کئی علاقے ڈوب گئے، ہزاروں ایکڑ فصلیں تباہ، سیلابی پانی میں مویشی بھی پھنس گئے، پاک پتن میں بھی متعدد دیہات زیریاب، بصیر پور میں 400 افراد محفوظ مقامات پر منتقل، میلسی میں بھی پانی کی سطح بلند، بھاون نگر میں 23 ریلیف کیمپ قائم، حویلی لکھا میں ایمرجنسی نافذ۔